بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 119 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے وسائل سے متعلق ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک یوگنڈا کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر بات کی۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے یوگنڈا کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا اور دوسرا پوائنٹ اس ملک کے طرز حکومت سے متعلق تھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا مسلم ممالک کے وسائل سے متعلق ہوگا۔ چونکہ مسلم ممالک قرۂ ارض کے ایک وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، اس وسعت کی وجہ سے ان کے ہاں آب و ہوا اور پیداوار میں تنوع ہے۔ مختلف آب و ہوا اور بارش کی مقدار میں کمی بیشی کی وجہ سے مسلم ممالک کے وسائل مختلف انواع کے ہیں۔ معدنی دولت کے علاوہ جن سے یہ ممالک مالا مال ہیں، یہاں ہر قسم کے جنگلات اور چراگاہیں پائی جاتی ہیں۔ معدنی تیل مسلم دنیا کی سب سے اہم دولت ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے مسلم ممالک انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش جنگلات اور ربڑ کی پیداوار سے مالا مال ہیں۔ پہاڑی سلسلے اپنے میوہ جات کی وجہ سے مشہور ہیں، جبکہ زرخیز وادیاں زرعی پیداوار میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ الغرض یہ کہ مسلم ممالک قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں، مگر ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انہیں جدید سائنسی اصولوں کے مطابق بروئے کار لایا جائے تاکہ لوگ خوشحال ہوں اور ملک کی معیشت میں دوسروں پر انحصار ختم ہو۔ ان وسائل کے اندر آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان میں سے پہلا پوائنٹ عالم اسلام کے مجموعی معدنی وسائل ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم زرعی وسائل کے متعلق جانیں گے۔ تیسرا پوائنٹ عالم اسلام کے صنعتی وسائل سے متعلق ہوگا اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم عالم اسلام کی درآمدات اور برآمدات کا جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی معدنی وسائل کی جانب۔ دنیا کے کئی ممالک سے معدنی تیل نکلتا ہے، مگر جس مقدار میں مسلم ممالک کے ہاں یہ معدنی دولت پائی جاتی ہے، کوئی ملک یا خطہ اتنا خوش قسمت نہیں ہے۔ مسلم ممالک میں خلیج فارس کی ریاستیں اس دولت میں خاص طور سے مالا مال ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں جس قدر معدنی تیل درکار ہے، اس کا قریباً 40% مسلم ممالک کے ہاں دستیاب ہے، اور اس میں سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات سر فہرست ہیں۔ مسلم ممالک میں سب سے زیادہ معدنی تیل سعودی عرب سے نکلتا ہے۔ یہاں تیل کے بڑے بڑے چشمے ہیں۔ غوار کا چشمہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ غوار کے علاوہ بکوک اور دمن میں بھی تیل کے ذخائر ہیں۔ ایران میں تیل صاف کرنے کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ سعودی عرب کی کل آمدنی کا قریباً 90% تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ سعودیہ کے بعد ایران کا نمبر آتا ہے جو قومی آمدنی کا 86% تیل سے حاصل کرتا ہے۔ ایران کے بعد کویت کا مقام ہے، یہاں 150 سے زیادہ تیل کے کنویں ہیں۔ یہ چھوٹا سا ملک اپنی کل آمدنی کا تقریباً 95% تیل سے حاصل کرتا ہے۔ عراق سے بھی خاصی مقدار میں معدنی تیل نکالا جاتا ہے۔ عراق کی قومی آمدنی کا قریباً 75% تیل کی برآمد سے حاصل ہوتا ہے۔ متحدہ عرب ریاستیں خلیج فارس پر واقع ہیں۔ ان ریاستوں کی شہرت کی بنیادی وجہ ان کا معدنی تیل کی دولت سے مالا مال ہونا ہے۔ لیبیا شمالی افریقہ کا اہم مسلم ملک ہے۔ تیل کی پیداوار کے سلسلے میں اس کا چوتھا نمبر ہے۔ اس کی قومی آمدنی قریباً 90% تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اپنا زیادہ تیل خام حالت میں ہی برآمد کرتا ہے۔ نائجیریا اور الجزائر افریقہ کے 2 اور اہم مسلم ممالک ہیں جنہیں قدرت نے معدنی تیل کی دولت سے نوازا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک اہم مسلم ملک انڈونیشیا ہے۔ اسے تیل پیدا کرنے والے مسلم ممالک میں اہم مقام حاصل ہے، جہاں تیل صاف کرنے کے کارخانے قائم ہیں۔ انڈونیشیا معدنی تیل سے کئی دوسری کیمیاوی اشیاء تیار کر کے قیمتی زر مبادلہ کماتا ہے۔ ان ممالک کے علاوہ مراکش، ترکی، برونائی، دارالسلام اور پاکستان میں بھی تیل نکالا جاتا ہے۔ پاکستان میں تیل کے ذخائر کھوڑ، ڈھلیاں، بلکسر، جوامیر، توت، کرسال، جوتال، ڈھوٹک وغیرہ میں واقع ہیں، مگر یہ تیل پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے باہر کے ممالک سے خام تیل درآمد کیا جاتا ہے، جسے کراچی اور راولپنڈی میں واقع تیل صاف کرنے والے کارخانوں میں صاف کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ معدنی وسائل میں سے بات کریں کوئلے کی، تو کوئلہ توانائی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کا شمار دنیا کی اہم ترین معدنیات میں ہوتا ہے۔ اسے ایندھن کے طور پر استعمال کر کے کارخانوں، ریل گاڑیوں اور بھٹیوں کو چلایا جاتا ہے۔ کوئلے کے معاملے میں مسلم ممالک اس قدر خوش نصیب نہیں جس قدر معدنی تیل کے معاملے میں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیشتر مسلم ممالک نے بالخصوص تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک نے کوئلے کی تلاش کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ مسلم ممالک میں سب سے زیادہ اور اچھی قسم کے کوئلے کے ذخائر ترکی میں
میں ہیں۔ یہ ذخیرے زیادہ تر بحیرہ کیسپین اور بحیرہ اکستور کے قریبی علاقوں میں موجود ہیں۔ ایران میں بھی کاشان اور کرمان کے علاقوں میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، مگر چونکہ یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی ہے، اس لیے ناقص اور نسبتاً مشکل ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے ان ذخائر سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ پاکستان میں زیادہ تر کوئلہ صوبہ بلوچستان میں شاہراہ، خوست اور ڈگاری کی کانوں سے اور صوبہ پنجاب میں ڈھنڈوت اور مکڑوال کی پہاڑیوں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ کوئلہ اچھی قسم کا نہیں ہے، اس لیے اس سے صرف بھٹیاں اور بھٹے چلانے کا کام لیا جاتا ہے۔ معدنی وسائل میں سے تیسرا نمبر آتا ہے قدرتی گیس کا۔ قدرتی گیس بھی ایک اہم طاقتی وسیلہ ہے۔ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ سوئی کے مقام پر دریافت ہونے والے ذخائر مقدار میں سب سے زیادہ ہیں اور ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ایران اور مراکش شامل ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے لوہے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ترقی پذیر معیشت میں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لوہا ہمیشہ خام حالت میں ملتا ہے اور بعد میں اس سے دیگر مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ مسلم ممالک میں لوہا ترکی، ایران، مصر، تیونس، مراکش، الجزائر، گیبون، گنی، موریتانیہ، ملائیشیا اور پاکستان میں ملتا ہے۔ پاکستان میں اس کے ذخائر مسلم باغ، کالا باغ، چترال اور جھمپر میں واقع ہیں۔ ایک اور اہم معدنی وسیلہ کرومائٹ ہے۔ دنیا میں کرومائٹ کے سب سے وسیع ذخائر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مقام مسلم باغ کے قریب موجود ہیں۔ ترکی کرومائٹ پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ایران میں بھی کرومائٹ کے ذخائر موجود ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اور اعلیٰ قسم کا معدنی نمک پیدا کرنے والی کانیں کھیوڑا کے مقام پر واقع ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں۔ ٹین دنیا میں سب سے زیادہ ملائیشیا پیدا کرتا ہے۔ یہ ملک ٹین کی برآمد سے خاص زر مبادلہ کماتا ہے۔ ایران ایک اور مسلم ملک ہے جہاں ٹین کے ذخائر موجود ہیں۔ تانبے کی پیداوار کے لیے ترکی، ایران، پاکستان، مصر، مراکش، تیونس اور الجزائر قابل ذکر مسلمان ملک ہیں۔ سیسہ جن مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے ان میں ایران، مصر، مراکش، تیونس اور الجزائر سر فہرست ہیں۔ فاسفیٹ کی پیداوار کے لیے اردن، سینیگال، مراکش، تیونس اور الجزائر اہم مسلم ممالک ہیں۔ ایک اور اہم معدنی وسیلہ مینگنیز ہے۔ پاکستان، ترکی، مراکش اس دھات کی پیداوار کے لیے اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ قیمتی دھات فولاد بنانے اور کئی کیمیائی اشیاء تیار کرنے کے کام آتی ہے۔ مذکورہ معدنیات کے علاوہ پارا، گندھک، باکسائٹ، جپسم، یورینیم، کوبالٹ اور تانبا بھی عام ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے مسلم ممالک کے مجموعی معدنی وسائل کا جائزہ لیا۔ چلتے ہیں سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم مسلم ممالک کے مجموعی زرعی وسائل کا جائزہ لیں گے۔ زمین میں فصلیں کاشت کر کے جو پیداوار حاصل کی جاتی ہے اسے زرعی پیداوار کہتے ہیں۔ زرعی اجناس کی دو بڑی اہم اقسام ہیں۔ خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں انہیں غذائی اجناس کہتے ہیں۔ ان میں گندم، چاول، مکئی، گنا وغیرہ شامل ہیں۔ انسانی زندگی کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو فصلیں بوئی جاتی ہیں انہیں عام طور پر غیر غذائی اجناس یا نقد آور اجناس کہتے ہیں۔ ان میں کپاس، تمباکو، چائے، کافی، ربڑ وغیرہ شامل ہیں۔ مسلم ممالک ایک وسیع خطہ عرض پر محیط ہے۔ یہ وسیع سلسلہ کئی زرخیز وادیوں اور میدانوں سے مزین ہے۔ ان میں دریائے سندھ کی وادی، بنگلہ دیش میں دریائے گنگا اور برہم پترا کی وادی، دریائے نیل کی وادی، دجلہ و فرات کی وادی، نیز بحیرہ کیسپین کے ساحلی علاقے نسبتاً اہم ہیں۔ یہ سارے علاقے اپنی اپنی مخصوص آب و ہوا کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زرعی پیداوار میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ مسلم ممالک میں ہر قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر موسم میں کاشت ہونے والی فصلیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ صحرائی علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے نخلستان موجود ہیں۔ بیشتر مسلم ممالک اپنی زرعی پیداوار صلاحیت کو بہتر کرنے کی غرض سے جدید مشینی زراعت کی طرف تیزی سے مائل ہو رہے ہیں۔ مسلم ممالک کی اہم زرعی پیداوار کے متعلق بات کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر گندم آتی ہے۔ بحیرہ روم کے خطے میں واقع مسلم ممالک گندم کی پیداوار کے لیے زیادہ موزوں تصور کیے جاتے ہیں۔ ترکی ان میں سر فہرست ہے۔ دیگر مسلم ممالک جہاں گندم کو ایک اہم زرعی پیداوار کا مقام حاصل ہے ان میں مصر، الجزائر، پاکستان، مراکش، اردن، شام، فلسطین، عراق اور ایران شامل ہیں۔ ایک اور اہم زرعی پیداوار چاول ہے۔ گرم مرطوب آب و ہوا والے علاقے نیز وادیوں اور میدانوں کو اس فصل کی پیداوار کے لیے موزوں گردانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش اہم ترین ممالک ہیں۔ بنگلہ دیش کو تو چاول کا گھر کہا جاتا ہے۔ وہاں بعض علاقوں میں تو سال میں چاول کی 3 فصلیں
حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ قسم کے چاول کی کاشت کے لیے دریا سندھ کی وادی، دریا نیل کی وادی، دریا دجلہ و فرات کی وادی اور بحیرہ کیسپین کا ساحلی علاقہ بہت مشہور ہے۔ اس لیے اہم زرعی فصل مکئی ہے۔ مکئی زیادہ تر مصر، سوڈان، گھانا، انڈونیشیا، ترکی، تیونس، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں کاشت کی جاتی ہے۔ گنا جن ممالک کی اہم فصل شمار کی جاتی ہے ان میں انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، مصر اور عراق شامل ہیں۔ انڈونیشیا، مصر اور پاکستان چینی برآمد کرتے ہیں۔ جو جوار اور باجرہ یہ فصلیں انسانی خوراک اور مویشیوں کے چارے دونوں کے لیے کاشت کی جاتی ہیں۔ ان کی زیادہ تر کاشت مصر، ترکی، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سنگیال، صومالیہ، سوڈان اور مراکش میں ہوتی ہیں۔ مصر اپنی کپاس کی پیداوار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کپاس کو چاندی کا ریشہ بھی کہتے ہیں۔ سوڈان میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی خاص کر اس کے نہری علاقے میں اچھی قسم کی کپاس حاصل کی جاتی ہے۔ ایران، ترکی اور شام میں بھی کپاس کی کاشت ہوتی ہے۔ سندھ کی پیداوار کے ضمن میں بنگلہ دیش سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی قریباً 70% پرسنٹ بنگلہ دیش میں پیدا ہوتی ہے۔ اسے سنہری ریشہ بھی کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش اپنی کل آمدنی کا 75% اور اس کی مصنوعات سے حاصل کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس فصل کی کاشت کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ چائے کی کاشت کے لیے گرم، مرطوب، پہاڑی علاقے زیادہ موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ اس پودے کی پتیوں کو دھوپ میں خشک کر کے سیاہ چائے تیار کی جاتی ہے۔ سبز چائے بنانے کے لیے پتیوں کو آگ کی حرارت سے خشک کر کے رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش چائے کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ انڈونیشیا اور بنگلہ دیش چائے کو برآمد کر کے اپنی قومی آمدنی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم زرعی فصل ربڑ ہے۔ ربڑ دراصل ایک درخت کا رس ہوتا ہے۔ اس درخت کی چھال میں شگاف لگا کر اس رس کو جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے خشک کر لیا جاتا ہے۔ اس سے بے شمار مصنوعات تیار ہوتی ہیں جیسے ٹائر، ٹیوب وغیرہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ ربڑ ملائیشیا کے جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ ربڑ ملائیشیا کی قومی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مصر اور شام میں اعلیٰ قسم کا تمباکو کاشت کیا جاتا ہے۔ ترکی اور مصر کی سگار ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سوڈان تمباکو پیدا کرنے والے دوسرے اہم ممالک ہیں۔ کئی صدیوں سے مسلم ممالک مسالہ جات کی پیداوار اور تجارت کے لیے مشہور ہیں۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے جزائر میں سیاہ مرچ، الائچی، دارچینی اور لونگ بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور دیگر ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ زرعی وسائل میں سے سب سے آخر میں بات کرتے ہیں پھلوں کے بارے میں۔ چونکہ مسلم ممالک کے ہاں آب و ہوا میں خاصا تنوع پایا جاتا ہے اس لیے وہاں قریباً ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں زیتون، انگور، انجیر، خوبانی، سنگترا، مالٹا، اناناس، کیلا، ناریل، آم، کھجور، آڑو اور سیب وغیرہ شامل ہیں۔ مراکش، تیونس، الجزائر، لیبیا کے ساحلی علاقے، شام، اردن، ایران اور ترکی میں ترش پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے مسلم ممالک کے مجموعی زرعی وسائل کا جائزہ لیا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم مسلم ممالک کے صنعتی وسائل کا جائزہ لیں گے۔ مسلم دنیا ہمیشہ خام اشیاء کی پیداوار کا مرکز رہی ہے۔ دیگر ممالک بالخصوص یورپی اس خام مال کو خریدتے اور اس سے مصنوعات تیار کر کے مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یوں یورپی ممالک صنعتی مراکز بن گئے۔ مسلم ممالک اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انہیں اپنی ترقی کے لیے اپنی صنعتی پیداوار کو بڑھانا ہوگا تاکہ ان کا دوسری قوموں پر انحصار کرنا ختم ہو اور دوسرا وہ دیگر ممالک کو اپنی مصنوعات برآمد کریں اور قیمتی زر مبادلہ کما سکیں۔ مسلم ممالک کی اہم صنعتوں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لوہے، ربڑ اور پٹ سن کے مصنوعات کے متعلق۔ لوہے کی صنعت میں قدیم ممالک بیشتر دیگر ممالک کی نسبت کم تر رہے ہیں۔ البتہ اس طرف انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں کوشش جاری ہے۔ ترکی اور پاکستان میں اس سمت خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ مصر، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں بھی فولاد سازی کی صنعتیں قائم ہو رہی ہیں۔ انڈونیشیا ٹائر، ٹیوب اور ربڑ سے تیار ہونے والی دیگر مصنوعات میں ایک مقام رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں پٹسن کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ صنعتی وسائل میں سے بات کریں اگر سوتی، اونی اور ریشمی کپڑے کی تو پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور ایران میں اچھی قسم کا سوتی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان ہر سال سوت اور سوتی کپڑے کی فروخت سے خاصا قیمتی زر مبادلہ کماتا ہے۔ پاکستان، مراکش، تیونس، الجزائر، لیبیا، ترکی اور ایران اونی کپڑے کی صنعت کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ پاکستان اونی کپڑے کے معاملے میں قریباً خود کفیل ہو چکا ہے۔ ریشمی کپڑے کے کارخانے پاکستان، ایران، ترکی اور انڈونیشیا میں قائم ہیں۔ چینی سگریٹ، بنسپتی گھی، سیمنٹ،
सीमेंट और खाद के कारखानों के मुतालिक अगर बात करें तो चीनी बनाने के कारखाने पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, मिस्र और तुर्की में कायम हैं। तुर्की में आला किस्म के सिगार तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में सिगरेट बनाने के कई कारखाने काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, अलजायर, तुर्की और ईरान में बनस्पति घी तैयार करने के मुतादिद कारखाने सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की और मिस्र में सीमेंट और खाद तैयार करने के कारखाने कायम हैं। खेलों का सामान, चमड़े का सामान, बर्तन साजी के कारखाने और ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो खेलों का सामान तैयार करने के ज़िमन में पाकिस्तान को खुसूसी मकाम हासिल है। पाकिस्तानी मसनूआत दीगर ममालिक में बहुत सराही जाती हैं। तुर्की भी इस सिलसिले में तरक्की पजीर है। चमड़े की मसनूआत ज्यादातर मराकेश, ट्यूनिस, अलजायर, तुर्की, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में तैयार होती हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की अच्छी किस्म के बर्तन बनाने में मशहूर हैं। प्लास्टिक से बर्तन बनाने की सनत भी अब तरक्की के मनाजिल पर गामजन है। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान में ट्रैक्टर, मोटर गाड़ियाँ और ट्रक बनाने के कारखाने मौजूद हैं। मुख्तसर ये कि आलम इस्लाम अगर इन वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करे तो इसको कई फवायद हासिल हो सकते हैं। उन फवायद में से सबसे पहले बात करें तो वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल से अक़वाम मुस्लिम को ज़राई और सनती तरक्की हासिल हो सकती है। मादनी वसाइल का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अगर वसाइल कुदरत के इस्तेमाल बरमहल किया जाए तो बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। अगर आलम इस्लाम वसाइल को बरमहल इस्तेमाल करे तो अफरादी क़ुव्वत का मसला भी हल हो सकता है। आलम इस्लाम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करे तो वो अपनी ज़रूरियात खुद मुकम्मल कर सकते हैं। नीज़ इनको बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं रहती। अगर कुदरती वसाइल को हम दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारे रवाबित मुस्लिम ममालिक से मुस्तहकम और देरपा हो सकते हैं। मुख्तसर ये कि वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल और वसाइल का बाहमी तबादला व ताउन ही उम्मत मुस्लिमा के उरूज और तरक्की का ज़ामिन है। अज़ीज़ तलबा, हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने आलम इस्लाम के मजमूई वसाइल पर बात की। आज के सबक के अंदर हमने 3 पॉइंट्स पर बात की। पहला पॉइंट आलम इस्लाम के मादनी वसाइल से मुतालिक था। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने आलम इस्लाम के मजमूई ज़राई वसाइल के बारे में पढ़ा और तीसरा पॉइंट आलम इस्लाम के सनती वसाइल से मुतालिक था। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।